اف امی، شاکرا کو برتن دھلنے کی ہی تو ہم سیلری دیتے ہیں، لیکن ایک دن ذرا سا اضافی کام ہو جائے تو آپ مجھے بھی لگا دیتی ہیں اس کے ساتھ۔ عرش نے بڑبڑاتے ہوئے کڑھائی دھولنا شروع کیا۔ ارے تو وہ بھی انسان ہے، سیلری دیتے ہیں بی بی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانیت ہی ختم ہو جائے۔ دلوں سے غضب خدا کا، آج کل کی لڑکیوں کے دلوں میں رحم دلی تو ناپید ہو چکی ہے۔ صدا کی درد مند مومنہ بیگم نے چشمے کے پیچھے سے گھورتے ہوئے اسے لتارا۔ ہاں ہاں، سارے جہاں کا درد تو آپ کے زمانے کی لڑکیوں کے جگر میں ہے، ہم تو رات چلتے ہوئے مر ڈر کرتے ہیں۔ وہ صابن لگے ہوئے ہاتھ نیچے کر کے بولی، ایک تو اس لڑکی کی زبان کے آگے خندق ہے، کام چوروں کی طرح مارے بادے دو چار بار ہاتھ ہلا کر پھر وہی موبائل آنکھ میں چپکا کر بیٹھ جائے گی۔ مومنہ بیگم نے وہی امیوں والا مخصوص طعنہ دیا۔ موبائل کی بات پر عرش بی بی زیادہ بحث کر نہیں سکتی تھی، سو برتن پٹک کر ہی رہ گئی۔ محبت کا گھنا بادل بنا دیتا تو اچھا تھا، مجھے اس آنکھ کا کاجل بنا دیتا تو اچھا تھا، اسے پانے کی خواہش اب مجھے جینے نہیں دیتی، خدایا تو مجھے پاگل بنا دیتا تو اچھا تھا۔ کچھ ٹائم میں آپ کو شوٹنگ کے لیے جانا ہوگا، شفیع نے موبائل میں مگن اسنین فاروقی کو تیسری بار باور کرایا۔ سن لیا میں نے، خشک لہجے میں جواب آیا۔ آنکھیں ہنوز فون پر مرکوز تھیں، مگر سر شوٹنگ میں ٹائم بھی کم رہ گیا ہے اور ابھی تک آپ ریڈی بھی نہیں ہوئے۔ شفیع نے اچھے خاصے رف سے حلیے میں بھی قیامت سی پرسنالٹی والے اس مغرور شہزادے کو رشک سے دیکھا۔ او ہاں، میک اپ مین آیا کہ نہیں ابھی؟ اب کہ وہ متوجہ ہوا۔ جی سر، وہ تو کب سے آیا ہے، آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔ بھیجوں کیا اسے اندر؟ اس نے اجازت چاہی۔ بھیج دو، اس نے دوبارہ فون پر نظریں جما لیں۔ سر آپ کے لیے کافی بھجواؤں؟ اس نے جاتے جاتے پلٹ کر پوچھا۔ نہیں تھینک یو۔ نگاہیں ایک پل کے لیے بھی فون سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ کمال بے نیازی ہے لڑکیاں، اسی پر تو قربان ہوتی ہیں۔ شفیع منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے چلا گیا۔ سانو، اس نے آئس کریم کے 2 کون تھامے سامنے اسکول بیگ کاندھے پر لٹکائے دبلے پتلے سانو کو پکارا۔ ارے تم یہاں اتنی دھوپ میں کیوں میرا انتظار کر رہی ہو؟ بے وقوف، گھر کے پاس رہتی تو میں وہیں تمہیں مل جاتا، آخر میرا گھر تمہارے گھر کے بعد پڑتا ہے۔ اس نے پرپل گھٹنوں سے ذرا اوپر فراک پہنے اور اپنے ریشم سے بالوں کی 2 پونیاں بنائے اپنی 5 سالہ دوست کو ڈپٹا، جس کا چہرہ دھوپ کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور پیشانی پر کٹے بالوں سے پسینہ ٹپک کر پورے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ تو کیا کرتی، میری آج چھٹی تھی اور مجھ سے تمہارا انتظار نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا یہاں آ کر ویٹ کر لیتی ہوں۔ وہ گرمی سے بے حال تھی۔ ہاں، تمہاری سیٹرڈے سنڈے دونوں دن چھٹی رہتی ہے، سنڈے کے دن تو ہم خوب انجوائے کرتے ہیں، مگر سیٹرڈے کو تم اکیلی ہو جاتی ہو۔ اچھا ادھر آؤ، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے نل سے اس کا منہ دھلانے لگا۔ تمہاری طرف سنڈے کو کیوں چھٹی ہوتی ہے سانو؟ اس نے خود سے 5 سال بڑے سانو سے پوچھا۔ اوف، منہ تو دھل جانے دو، کتنا بولتی ہو تم؟ رومال سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے سانو نے اسے ڈانٹا۔ وہ منہ بسوڑ کر چپ ہو گئی۔ یہ لو آئس کریم کھاؤ، اس نے آئس کریم کا کون اٹھا کر اسے تھمایا، جو اس نے منہ دھلاتے وقت اس کے احاطے کی ریلنگ پر اپنے لنچ باکس کے اوپر رکھی تھی۔ بتاؤ نا سانو، تمہارے 2 دن چھٹی کیوں نہیں رہتی ہے؟ اس کا دھیان ڈانٹ سننے کے باوجود بھی وہیں پر تھا۔ کیونکہ میں بڑا ہوں اور میں دوسرے اسکول میں پڑھتا ہوں اور تم ابھی چھوٹی ہو، اس نے تفصیل سے اسے بتایا۔ مجھے بھی تمہارے اسکول میں پڑھنا ہے سانو، وہ بضد ہوئی۔ ارے بالکل، مگر ابھی تم چھوٹی ہو، تھوڑا اور بڑی ہو جاؤ، اس نے تسلی دی۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اس کے منہ بنانے پر اس کے دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل اپنی ہلکی سی جھلک دکھلا گیا۔ سانو کو اس کی آنکھیں اور ڈمپل بہت پسند تھے۔ آئس کریم ختم ہو چکی تھی، دونوں باتیں کرتے کرتے اپنے گھر آ گئے۔ ہیلو سنین، کیا تم مجھے ڈراپ کر سکتے ہو؟ وہ شوٹنگ سے واپس آ کر اپنی گاڑی کے پاس پہنچا، تبھی پیچھے سے حریم نے اسے آواز دی۔ اپنے ڈرامے کی یہ ہیروئن اسے کچھ خاص پسند نہیں تھی، یوں بھی نہ جانے کیوں اسے لڑکیوں سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ میرا روٹ الگ ہے، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ اوہ، لیکن مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں آپ کا گھر ہے، بس اس سے کچھ آگے ہی ہے۔ ایکچولی وہ میری کزن کا گھر ہے، مجھے ارجنٹلی اس سے ملنے جانا تھا، اس نے تفصیل سے بتایا۔ سوری، مگر میں کہیں اور جا رہا ہوں، کہتے ہوئے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ حریم دانت کچکچا کر رہ گئی۔ سانو، تم میرا ہوم ورک کروا دو، ہم کافی دیر سے کھیل رہے ہیں اور پھر میں تھک جاتی ہوں تو رات میں مجھے جلدی نیند آ جاتی ہے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔
تو تمہیں ہوم ورک کر کے آنا چاہیے تھا نا، اس نے خفگی سے کہا۔ مگر مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا تھا، تمہیں پتہ ہے نا میں کسی اور کے ساتھ نہیں کھیلتی۔ اس نے پھر منہ بنایا۔ اوکے جاؤ، بھاگ کے بیگ لے آؤ اپنا، ہم یہیں لان میں ہوم ورک کرتے ہیں۔ اس نے اس کی پریشانی دور کی۔ اوکے، وہ بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ ارے بیٹا کیا کر رہی ہو، گر جاؤ گی، آہستہ چلو، امی نے کچن سے اسے بھاگتے دیکھ کر آواز لگائی۔ یہ بیگ لے کر باہر کہاں جا رہی ہو؟ ٹی وی سے نظریں ہٹا کر آپی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سانو مجھے ہوم ورک کرائے گا آج، وہ عجلت میں گرتی پڑتی بھاگی۔ آپی سر جھٹک کر مسکرا دی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ سانو مت بولا کرو، تم سے پورے 5 سال بڑا ہے مگر کوئی ادب تمیز ہی نہیں ہے۔ امی کچن ہی سے بڑبڑانے لگیں۔ ڈونٹ وری امی، مجھے تو لگتا ہے سانو آپ کا داماد بنے گا، جس حساب سے آپ کی بیٹی ہر دم اس کا دم بھرتی ہے۔ آپی مزے سے مسکرائیں۔ بدتمیزی نہ کرو، کباری لڑکیاں ایسی باتیں کرتے ہوئے اچھی لگتی ہیں بھلا، اور اب بھی تو بچے ہیں، دونوں دوستی ہے بچوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے۔ انہوں نے خفگی سے جھڑکا۔ وہ سر جھٹک کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مکمل تاریک کمرے میں موبائل کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسنین فاروقی کی نگاہوں کے سامنے عروشہ کیٹ کے نام کی میں کاجل ہڈن فیس پہ پروفائل آئی ڈی کھلی تھی۔ بڑی کالی آنکھیں بے انتہا کشش سے لیے ہوئے تھیں، اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسنین فاروقی کا ان آنکھوں میں ڈوبنے کی وجہ سے صرف خوبصورتی نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ اس کا دل بے چین ہو گیا، سالوں کی تڑپ تھی وہ، اور وہ سگریٹ سلگا کر بالکنی میں آ گیا۔ کیا کبھی وہ مل پائے گی مجھے؟ کیا وہ مجھے ایسی ہی یاد کرتی ہوگی جیسے میں تڑپتا ہوں؟ وہی آنکھیں ہیں بالکل۔ اس نے موبائل آن کر کے دوبارہ اس کی آئی ڈی اوپن کی اور پوسٹ دیکھنے لگا۔ زیادہ تر شاعری تھی، کچھ پکچرز تھیں جن ہڈن فیس جوکس تھے، اور اگر کچھ صرف کاجل بھری آنکھیں تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے پکچرز دیکھنے لگا۔ دل کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ بلر ایک پکچر پر اس کا دل اٹک کر رہ گیا۔ سائڈ پوز تھا، سب کچھ کر کے صرف ڈمپل پر فوکس کیا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ان چکنے چکنے گالوں پر مجنوں پھسل نہ جائے، اسی لیے کرتار میں بریکر دے بنائے۔ فنی شاعری کے ساتھ پوسٹ کیا گیا یہ فوٹو اسنین فاروقی کی دل کی دنیا کو تہہ بالا کر گیا۔ دل کے ہاتھوں بے چین ہو کر اس نے نہ جانے کیا سوچ کر کلک کر ہی دیا، اور تھک کر بالکنی میں ہی رکھی آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر آنکھیں موند لیں۔ ہاں ہاں ہاں، فرینڈ ریکویسٹ کا نوٹیفیکیشن چیک کرنے پر عرش نے فلک شگاف کہکہا لگایا۔ صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی فلک نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ حد ہوتی ہے بھئی، اس کا کہکہا ہنسی میں تبدیل ہو کر بددستور جاری تھا۔ کتنی بار منع کیا ہے، جوان لڑکیاں یوں منہ پھاڑ کر نہیں ہنستی، مگر تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب یہ منحوس فون لے کر بیٹھو گی یوں ہی آسیب زدہ کہکے لگاؤ گی۔ مومنہ بیگم اپنے آنے والے نواسہ نواسی کا سویٹر بننا چھوڑ کر اسے ڈانٹنے لگیں۔ پھر سے کوئی چیپ جوکس پڑھ لیے ہوں گے، فلک بیزاری سے بولی۔ جی نہیں، وہ پھر بھی ہنستی رہی۔ پھر کیا ہوا ہے بتاؤ؟ فلک کو تجسس ہوا۔ عجیب بیوقوف لوگ ہیں بھئی زمانے میں۔ پتہ ہے ریکویسٹ آئی ہے، بھیجی ہے کس نے؟ اسنین فاروقی کی فیک آئی ڈی بنائی ہوگی تو مجھے ریکویسٹ بھیج دی۔ اب کیا ہم اتنے پاگل ہیں جو سمجھ نہ سکیں؟ بھلا اتنا بڑا ایکٹر کسی کو ریکویسٹ کیوں بھیجے گا؟ دیکھو بھلا اس کی آئی ڈی سے اٹھا کر پکچر بھی اپلوڈ کی ہیں۔ وہ ساری پوسٹیں دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ ریئل آئی ڈی ہو اور وہ تمہاری آنکھوں سے متاثر ہو کر تمہیں ریکویسٹ بھیج رہا ہو۔ فلک ہنستے ہوئے بولی۔ بھیج ہی نہ دے وہ، اس نے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ پھر کچھ رک کر دیکھنے لگی۔ لگتا ہے فلک تمہاری بات صحیح ہے، یہ سچ میں ریئل آئی ڈی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی ساری پوسٹ دیکھ رہی تھی۔ کیوں، ایسا کیا ہے؟ فلک کھسک کر قریب آئی۔ یہ دیکھو، یہ ایک کل صبح لائیو آیا تھا فین سے بات کرنے، اور کمنٹس میں لکھا ہے کہ پہلی بار لائیو آیا ہے۔ وہ دونوں فون پر جھک گئیں۔ مگر یہ مجھے کیوں ریکویسٹ بھیجے گا؟ اسے سخت حیرت ہوئی۔ ہو سکتا ہے غلطی سے ہو گئی ہو، فلک نے قیاس لگایا۔ تو کیا کروں؟ اس نے صلاح چاہی۔ ایکسیپٹ کر لو، اسی بہانے اس کی پوسٹ، اور اگر کبھی لائیو آیا تو سوال کر لیں گے، مزہ آئے گا۔ ویسے بھی تو یہ ہمارا فیوریٹ ہے، فلک نے صلاح دی، اور ساتھ ہی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ اب بس بھی کر دو، تم لوگ آؤ کچن میں کچھ کام ہی کروا لو، مومنہ بیگم نے انہیں آواز دی۔ وہ فون چارجنگ پہ لگا کر جلدی سے کچن میں آ گئی۔ سانو تمہیں پتہ ہے اب مجھے ہوم ورک میں روز ایکسیلنٹ اور سٹارز ملتے ہیں، جھولے لیتے ہوئے کٹو نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ او ریلی، لگتا ہے تم پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی ہے، تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے سانو نے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، آج کل تو مجھے ہوم ورک کراتے ہوئے نہ تم کراتے ہو، اس لیے، اپنے مخصوص انداز میں منہ بنا کر بولتے ہوئے اس کا ڈمپل ایک بار پھر غائب ہو گیا۔
سانو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھر گئی۔ وہ بچپن ہی سے کافی سنجیدہ تھا، مگر جب وہ اس کے ڈمپلز دیکھتا تو بے اختیار مسکرا دیتا۔ نہ جانے کون سی کشش تھی۔ سانو ایک بات تو بتاؤ، تمہارے پاپا کا فون آیا تھا، تم نے وہ چاکلیٹ منگوائی؟ اس نے سوچوں میں گم سانو کا شانہ ہلایا۔ ہاں منگوائی ہے، اور میں نے پاپا سے نیا ویڈیو گیم بھی منگوایا ہے، ہم خوب کھیلیں گے، اس نے خوش ہو کر بتایا۔ اچھا، وہ کھلکھلائی، مگر دوسرے ہی پل، سانو مجھے تو گیم کھیلنا ہی نہیں آتا، منہ بسوڑتے ہوئے وہ رونے کو تیار تھی۔ کوئی بات نہیں یار، میں سکھا دوں گا، ہم ساتھ بھی کھیلیں گے، اس نے اسے بہلایا۔ ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو گئی۔ رات کو سوتے وقت اس نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نہ جانے کیوں برسوں بعد اسے خوشی کا احساس ہوا۔ اس کا بے ساختہ سا اسے ان باکس میں کھینچ لے گیا۔ السلام علیکم، اس نے میسج ٹائپ کیا۔ سرپرائزڈ اسمائلی کے ساتھ وعلیکم السلام کا رپلائی آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے اگلا پیغام بھیجا۔ الحمدللہ۔ عرش اب کنفیوز تھی کہ یہ فیک ہے یا ریئل۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ جی وہ بچپن سے ہی کاجل لگاتی ہوں نا، بہت ہی معصومانہ رپلائی آیا۔ اسنین کھل کر مسکرایا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ اس نے بات آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ جی کچھ خاص نہیں، بس گھر کے کام کاج۔ وہ نارمل بات کر رہی تھی۔ پڑھتی نہیں ہیں کیا؟ اگلا سوال داغا۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے سوچتی رہی کہ کیا بتائے کہ ساتھ میں ہوم ورک کرانے والا تو بچھڑ گیا، پھر پڑھنے میں دل نہیں لگا تو جیسے تیسے انٹر کر لیا۔ بولیے۔ اگلا میسج اسکرین پر ابھرا تو وہ چونک گئی۔ جی نہیں، انٹر کر کے چھوڑ دیا۔ پھر کیا مصروفیت ہوتی ہیں آپ کی؟ اسے حیرت ہوئی کہ اس کا نارمل لہجہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی سیلیبریٹی سے بات بتاتی ہے کہ گھر کے کام کاج، ناول، ڈرامہ وغیرہ۔ اس نے جواب دیا۔ اچھا میرا کوئی ڈرامہ دیکھا آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کے اب تک جتنے بھی ڈرامے آ چکے ہیں وہ سب ہم دیکھ چکے ہیں، مگر میرا سب سے فیوریٹ پلکوں کی چھاؤں، امی آپ کو بہت پسند کرتی ہیں، اس نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا شکریہ۔ آپ کی بات کرنے کے انداز سے لگ نہیں رہا کہ آپ اپنے فیوریٹ ایکٹر یا ایک سیلیبریٹی سے بات کر رہی ہیں۔ وہ خاصا متاثر تھا۔ جب آپ نے ایک سیلیبریٹی ہو کر مجھے ریکویسٹ سینڈ کر دی تو میں کیوں سمجھوں کہ آپ سیلیبریٹی تو تب ہو لگتے جب میں آپ کو ایک رپلائی کو ترستی۔ اس نے ہنستے ہوئے اسمائلی کے ساتھ جواب لکھا۔ اسنی نے ایک بار پھر مسکرا دیا۔ اچھا شب بخیر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ آف لائن ہو گئی۔ اسنین کو بھی آج بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اسنین فاروق نے تم سے اتنی ساری باتیں کیں، آئی کانٹ بلیو دس۔ فلک ناشتہ چھوڑ کر حیرت زدہ بیٹھی تھی۔ تو نہ کرو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ وہ برتن اٹھانے لگی۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ اس نے تمہیں ریکویسٹ کیوں بھیجی تھی؟ ویسے میں نے سنا ہے وہ کافی روڈ نیچر کا ہے، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے۔ فلک اب بھی بے یقین تھی۔ اوفو، میں کیوں پوچھتی بھلا؟ کوئی بات ہوگی تو خود بتائے گا، میں کیوں پوچھوں؟ وہ جھنجھلا گئی۔ اف عرش، آخر تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ تم اتنی بے وقوف کیوں ہو؟ آخر تمہیں پوچھنا تھا نا کہ آخر اس نے تمہارے پاس میسج کیوں کیا؟ ایک دم کی بونگی ہو تم۔ وہ سخت خفا ہوئی۔ اچھا بعد میں پوچھ لوں گی، تم ہٹو، مجھے ٹیبل صاف کرنی ہے۔ ٹیبل صاف کر کے وہ برتن دھلنے کچن میں آ گئیں۔ برتن دھلتے ہی وہ ماضی کی دشت میں بھٹکنے لگی۔ 10 سال کی بچی گھٹنوں سے اونچا سکرٹ پہنے، بیگ کاندھے پر لٹکائے، آئس کریم کھاتی ہوئی گھر واپس آ رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے کلاس کے کچھ شریف بچوں نے اسے ٹانگ پھنسا کر گرا دیا۔ وہ منہ کے بل گری۔ بیگ بھاری ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بے بسی سے رو پڑی۔ وہ جیسے تیسے اٹھ گئی۔ سامنے سے سانو دکھ گیا۔ 15 سالہ سانو اب کافی بڑا دکھنے لگا تھا۔ کچھ وہ فطرتاً بھی سنجیدہ تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ اور شدتوں سے رو پڑی۔ وہ سائیکل وہیں پٹک کر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا کٹو؟ یہ چوٹ کیسی؟ وہ تڑپ گیا۔ بچے اسے دیکھ کر بھاگ گئے۔ وہ اسے سہارا دے کر جانے لگا۔ کیا بات ہے بچوں، چوٹ کیسے لگ گئی؟ محلے کے ایک اوباش قسم کے انکل نے ان سے پوچھا۔ کچھ نہیں انکل، وہ گر گئی تھی، سانو نے کافی ناگواری سے جواب دیا۔ اف، اتنی سی بیبی گر گئی تھی؟ زیادہ زور سے چوٹ لگی کیا؟ انہوں نے اس کے گال سہلائے۔ سانو کا دل چاہا اس کا گلا دبا دے، مگر ضبط کر گیا اور تیزی سے اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس لفنگیے کی نظریں کٹو کی کھلی ہوئی ٹانگوں پر تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ اس کی آنکھیں نوچ لے۔ آنٹی، آپی۔ گھر پہنچ کر اس نے امی اور آپی کو آواز لگائی مگر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ وہ امی اور آپی تو آج مارکیٹ جانے والی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتا ہوا اس کے روم میں گیا اور الماری سے ایک کپڑا نکال کر اس کی طرف پھینکا۔ یہ لو، چینج کرو۔ وہ ایک بات سن لو، آنٹی سے بول کر اپنی اسکرٹ لمبی کرواؤ یا اس کے نیچے ٹراؤزر پہنا کرو۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں چھوٹے کپڑوں میں کالونی میں گھومتے پایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ سر تاپا کانپ گئی۔
कपकपाती टांगों से कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई। वापस आई तो वो रूम में नहीं था। वो वहीं बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी वापसी हुई। उसके हाथ में घी की कटोरी थी। कपड़ा थोड़ा ऊपर करो। उसने कटोरी टेबल पर रख दी और डेस्क से रुई निकाली और रुई की मदद से घी उसके ज़ख्मों पर लगा दिया। सब तो तेल लगाते हैं, तुम घी क्यों लगा रहे हो? किट्टू बेगम की ज़ुबान में खुजली हुई। मेरी नानी कहती हैं घी लगाने से दर्द ख़त्म हो जाता है, उसने संजीदगी से बताया और कटोरी उठाकर किचन में चला गया। गुड मॉर्निंग। डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही उसने सरसरी सा विश किया और अपनी कुर्सी संभाल ली। गुड मॉर्निंग बेटा, मैम ने प्यार से जवाब दिया। आजकल सब कैसा चल रहा है? पापा का इशारा उसकी नई आने वाली फिल्म की तरफ था। सब ठीक है, बस कुछ काम बाकी है। 1-2 दिन में शूटिंग मुकम्मल हो जाएगी, फिर वही प्रमोशंस के लिए रियलिटी शोज़ में इनविटेशन हैं, तब कहीं जाकर फुर्सत मिलेगी, उसने तफसील से बताया। चलो ठीक है, तुम फ्री हो जाओ, सबसे तुम्हारी फुप्पो की तरफ चलेंगे, बाकायदा रस्म कर लेंगे, उन्होंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। उसके माथे की रगें फूल गईं। पापा, मैंने आपको मना किया है ना कि मैं शीरीन से शादी नहीं कर सकता, उसने गुस्से से कहा। तो अगर तुम मुझे कोई सॉलिड रीज़न देते तो मैं मानता ना। आपकी ज़िंदगी है, आपको अपनी मर्ज़ी से गुजारनी है, मगर आप तो पास्ट को लेकर पड़े हुए हैं अभी तक, उन्होंने नर्म लहजे में कहा। वो पास्ट नहीं था पापा, वो मेरी ज़िंदगी है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो लम्हा मेरी ज़िंदगी से गुजर चुका हो। आप क्यों नहीं मुझे मेरी मर्ज़ी से जीने देते? उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। ये जो ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो, क्या इसकी परमिशन मैंने तुम्हें नहीं दी? तुम्हारा मन था शोबिज़ ज्वाइन करने का, मगर मुझे ये फील्ड बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने तुम्हें इसकी परमिशन दे दी, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं सुकून से तुम्हें जीने नहीं देता। उन्हें भी तो गुस्सा आ गया। तो मेरा ये सुकून किसकी वजह से गया था पापा? आपने मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। वो फट ही पड़ा और नाश्ता अधूरा छोड़कर चला गया। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए कि क्या अपनी औलाद के फ्यूचर के बारे में सोचना उनका सुकून बर्बाद करना होता है। बेटा, तुम्हारे अब्बू के जानने वाले आ रहे हैं तो ज़रा दोपहर के खाने पर अच्छा इंतज़ाम कर लेना। वो नाश्ते के बर्तन धुल रही थी कि मोमना बेगम ने कहा, अच्छा कोई नए दोस्त हैं क्या? चाय पीती फलक ने पूछा। हाँ, नए ही हैं, और अर्श बेटा तुम ज़रा अच्छे से तैयार हो जाना। उन्होंने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। अर्श के चेहरे पर तारीकी छा गई। ओहो, तो ये बात है, ससुराल वाले आ रहे हैं, फलक शौकी से बोली और उसके गिर्द बाजू फैलाया। तो तुम कौन सा कपड़ा पहनोगी बताओ, मैं प्रेस कर दूँ, उसने मोहब्बत से कहा। मगर अर्श तो जैसे ही अपनी दुनिया में थी ही नहीं। अर्श क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? फलक बेचैन हो गई। अर्श ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने पानी पिलाया और रूम में ले आई। अब बताओ क्या बात है, उसने उसे बेड पर बिठाते हुए पूछा। कुछ भी नहीं, उसने कहा और खामोशी से सामने लगे कैलेंडर को घूरने लगी। देखो, तुम मुझसे बहाने मत बनाओ, जब भी तुम्हारे रिश्ते की बात होती है तुम्हारी हालत ऐसी ही हो जाती है। मुझे लगा कि फैमिली ज़्यादा लगाव की वजह से, मगर अब मुझे कुछ और लग रहा है, लगता है कुछ और ही बात है, फलक खफी से बोली। वो शिद्दतों से रो पड़ी। क्या बात है अर्श, क्या किसी और को पसंद करती हो? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे या अम्मी को बता सकती हो। हमारे माँ बाप हरगिज़ ऐसे नहीं कि हमारी खुशी में खुश ना हों, उसने उसे समझाया। मैं कैसे बता दूँ तुम्हें और अम्मी को उसके बारे में? कितने सालों से तो मैं खुद उससे मिली नहीं हूँ, उसे देखा नहीं है, पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा, किसके भरोसे अम्मी को रोकूं? वो अब भी रो रही थी। तो क्या तुम अब तक? फलक हैरत की शिद्दत से आगे बोल नहीं पाई। अर्श की हिचकियाँ बंद गईं। फलक ने बेख्तियार उसे गले लगा लिया और उसका सर सहलाने लगी। बेटा, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। वो लाउंज में टीवी देख रहा था, तब मम्मा उसके बराबर में आकर बैठ गईं। वो क्या मामा, उसने खुशी से पूछा। बेटा जी, आपके पापा का फ़ोन आया था, बता रहे थे कि हमारे पासपोर्ट वगैरह सब क्लियर हो चुके हैं, सब बस कुछ ही दिनों में वो हमें भी अमेरिका बुला लेंगे, उन्होंने प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा। सानू का वजूद जैसे जल्जलों की जद में आ गया। नहीं मम्मा, मैं कहीं नहीं जा रहा, वो उखड़े हुए लहजे में बोला। मगर क्यों बेटा, वहाँ आपके पापा होंगे, बहुत मज़ा आएगा, मामा ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं मामा, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, यहाँ पर मैं अपने दोस्तों, अपने स्कूल को नहीं छोड़ पाऊँगा, उसके लहजे में कतईयत थी। बेटा ऐसा नहीं करते, तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो ना, तुम्हारे पापा बहुत नाराज़ होंगे। बेटा वो चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर अच्छा फ्यूचर बना लो, उन्होंने उसे प्यार से समझाया। तो क्या यहाँ पढ़ाई नहीं होती? यहाँ से पढ़कर लोग मर जाते हैं, कोई फ्यूचर नहीं रहता उनका। वो हनूस उखड़ा हुआ था। बस मैं नहीं जाऊँगा, आप पापा को समझा दें, कतई लहजे में बोलता वो रिमोट पटक कर बाहर निकल गया। सर एक सेल्फी प्लीज़, सर ऑटोग्राफ। गाड़ी से निकलती ही उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमघटा लग गया। एक्सक्यूज़ मी, वो इन्हें इग्नोर करके खुशकी से कहता हुआ अंदर चला गया।
پبلک کو اس طرح اگنور نہیں کرتے حسنین۔ وہ اپنے روم میں آیا تو حریم بھی پیچھے آئی۔ خیریت، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس کا سنجیدہ لہجہ جو کہ اس کی فطرت خاصہ تھا۔ حریم اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ کیا ہو جاتا ہے اگر اسے تھوڑا سا مینرز بھی دے دیتے، مگر کوئی بات نہیں، اس پہ تو سوٹ کرتی ہے یہ بے نیازی۔ وہ اللہ سے شکوے کرتے ہوئے مسکرائی۔ کوئی کام تو نہیں تھا، بس میں تمہیں یہ سمجھانے آئی تھی کہ پبلک کے ساتھ یہ رویہ صحیح نہیں۔ لوگ تمہاری ایک سیلفی، ایک جھلک، ایک آٹوگراف کے لیے کتنی دیر سے کھڑے رہتے ہیں، اور تم آتے ہو تو اس طرح انہیں اگنور کر کے دیتے ہو۔ یہ نیم فیم سب کچھ انہی کا دیا ہوا ہے۔ اس کا لہجہ دوستانہ تھا، اور حسنین کو دوستانہ لہجہ بالکل پسند نہیں، خاص طور سے لڑکیوں کا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، یہ کہہ کر اس نے نظریں فون پر جما لیں۔ حریم اپنی بے عزتی پر خفت زدہ ہو کر روم سے باہر چلی گئی۔ تو تم چلے جاؤ گے سانو؟ کٹو کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تم رو تو مت کٹو، میرا خود ہی دل نہیں چاہ رہا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں۔ تمہارے سوا کوئی اور دوست بھی تو نہیں ہے نا؟ وہ بہت ہی زیادہ اداس تھا۔ تم منع کر دو نا انکل کو، اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے منع نہیں کیا؟ مگر وہ نہیں مان رہے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم مجھے مس کرو گے نا سانو؟ اس کے لہجے میں آس تھی۔ میں تمہیں بھولوں گا تب مس کروں گا نا، اور جب میں کوئی کالی بلی دیکھوں گا تو مجھے تمہاری اور شدت سے یاد آئے گی۔ اس نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اس نے وارننگ دینے کے انداز میں انگلی اٹھائی، کوئی بھی فرینڈ مت بنانا۔ نہیں، میرا ہمیشہ تمہارے سوا کوئی فرینڈ نہیں رہے گا، اور مجھے تم سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے سوا تم کسی اور کو دوست کبھی نہیں بناؤ گی۔ اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اچھا رکو، میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پیکٹ نکالا، پلاسٹک کی موتیوں کا براؤن کلر کا بریسلٹ جس میں بیچ میں لکھا تھا کٹو۔ اس نے وہ بریسلٹ اس کے ہاتھوں میں پہنا دیا۔ ڈوریوں کے ذریعے کھسکا کر ٹائٹ اور ڈھیلا کرنے والا یہ بریسلٹ بہت خوبصورت تھا۔ بس بھابھی جی، آپ بچی کو بلوا لیجئے، سمیرہ بیگم نے دہی بڑوں کا پیالہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی میں ابھی بلواتی ہوں۔ جاؤ فلک بیٹا، عرش کو بلا لاؤ۔ انہوں نے فلک کو اشارہ کیا۔ یہ دیکھنا دکھانا تو بس ایک فارمیلٹی ہے، ورنہ ہم تو بس شادی کی تیاریاں کیے بیٹھے ہیں۔ کیوں جی، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ سمیرہ بیگم نے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی ہاں بالکل، انہوں نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ السلام علیکم۔ وہ فلک کے ساتھ روم میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ سمیرہ بیگم نے اپنے پاس جگہ بنائی۔ کالے اور گرے سوٹ میں وہ کالے کلر کا دوپٹہ اوڑے کافی پرکشش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے میں سب سے پرکشش اس کی خوبصورت آنکھیں تھیں، کالی آنکھیں جو کہ شاید رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ اس کا حسن بہت سوگوار لگ رہا تھا۔ کیا کرتی ہیں بیٹا آپ؟ انہوں نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی کچھ خاص نہیں، گھر کے کام کاج، اس نے آہستگی سے کہا۔ اچھا ماشاء اللہ، انہوں نے سراہا۔ وہ اس سے اور فلک سے دوستانہ لہجے میں باتیں کرنے لگیں۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کافی ہنس اور زندہ دل خاتون ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں لے لیں، جس میں دھیمے لہجے میں کبھی کبھی مسکراتی عرش اور ہنستی کھلکھلاتی فلک بھی شامل تھی۔ اچھا بھابھی جی، اب اجازت دیجیے، ہماری طرف سے تو فل ہے۔ ہاں ہے، آپ لوگ اب بس مشورہ کر لیجئے اور ہمیں جواب دے دیں چاہے۔ انہوں نے پیار سے عرش کے گالوں کو چھوتے ہوئے دھونس جمائی۔ سب ہنس دیے۔ زندگی کی اداس راتوں میں بے وفا دوست یاد آتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ اپلوڈ کی گئی پک خوبصورت انگلیوں والا ہاتھ اور ہاتھوں میں ڈوریوں کے ذریعے بندھا ہوا بریسلٹ اور بریسلٹ پہ لکھا ہوا نام۔ حسنین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے زوم کر کر کے اس فوٹو کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ سر شوٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، کسی نے اطلاع دی، مگر اس نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ کٹو، تم میری کٹو ہو نا؟ بنا سلام دعا ہائے ہیلو کے اس نے بےتابی سے میسج ٹائپ کیا۔ میسو پہنچ گیا، بٹ وہ آف لائن تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، مگر وہ آن لائن نہیں ہوئی۔ اسے تھوڑی اداسی، مگر اتنے سالوں بعد اس کے سوشل میڈیا پر مل جانے کی خوشی سب پر غالب آ گئی۔ حسیب بھائی اور سمیرہ بھابھی منگنی کرنا چاہ رہی ہیں کل، مومنہ بیگم نے سعود صاحب کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے کہا۔ مگر کل اتنی جلدی کیسے؟ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ وہی تو میں نے بھی کہا، مگر وہ مان ہی نہیں رہی اور بول رہی ہیں سادگی ہی سے کرنی ہے، بس کچھ خاص لوگ ہی انوائٹ کر لیں، پھر شادی پر دھوم دھام سے سب رسمیں کریں گے۔ الماری سے نئی چادریں نکالتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر تم ہمارے قریبی رشتہ داروں کو انوائٹ کر لو، میں انتظامات کرواتا ہوں۔ وہ عجلت میں باہر نکل گئے۔ فلک فلک، انہوں نے آواز دی۔ جی امی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ بیٹا کیا کر رہی تھیں؟ انہوں نے پردے کی میچنگ بیڈ شیٹ ڈھونڈتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، وہ صفائی کر رہی تھی،
اس نے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا۔ ارے صفائی کو چھوڑو تم، وہ شاکرہ کر لے گی، تم ذرا اپنی آپی کو فون کر دو کہ بہن کی منگنی ہے کل، آ کر ذرا کچھ کام کروا لے، جب سے شادی ہوئی ہے سسرال ہی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے عفیفہ آپی کو فون کرنے کو بولا۔ ٹھیک ہے امی، وہ جانے لگی۔ ارے بات تو سن لو، ذرا عرش کو لے کر پارلر کا چکر لگا لو اور دیکھو اس کے سوٹ کی میچنگ جولری تو ہے نا، سب ہے نا، وہ دونوں بہنیں ساتھ چلی جاؤ۔ انہوں نے کچھ پیسے اسے پکڑائے۔ جی امی، یہ کہہ کر وہ روم سے باہر نکل آئی۔ اسے اپنے لیے بھی کچھ شرٹس لینی تھیں تو اس نے گاڑی مارکیٹ کی طرف بڑھا دی۔ گاڑی سے اترتے ہی آس پاس اس کے مداحوں کی بھیڑ لگ گئی۔ آپ لوگ پلیز ہٹ جائیں، میں کچھ کام سے آیا ہوں، اس نے کوفت سے کہا، مگر وہاں اتنا ہنگامہ، سیٹیاں، موبائل کے فلیش، کوئی سن ہی کہاں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جیسے ٹریفک بڑھ گیا، لڑکیاں اس مغرور شہزادے پر فدا ہو رہی تھیں۔ بلیو شرٹ اور گرے جینز میں اس کی پرسنالٹی غضب ڈھا رہی تھی۔ فلک یار، کہاں سے آگے بڑھیں، دیر بھی ہو رہی ہے، مال میں بھی چیزیں پسند کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا ہی۔ عرش پر جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ عرش، وہ دیکھ اسنین فاروقی۔ فلک نے کار کے پاس جھنجھلائے ہوئے انداز میں کھڑے اسنین کو دیکھ کر خوشی سے لبریز لہجے میں کہا، جو بھی ہو اب تم ملنے نہ پہنچ جانا، ہم پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی چلو اب سامان خرید لیں۔ وہ تقریباً اسے کھینچتی ہوئی مال کے اندر لے آئی۔ زیادہ کچھ لینا نہیں تھا پارلر، وہ ہو کے آئی تھی، بس کچھ میچنگ جیولری لینی تھی۔ وہ جلد ہی فارغ ہو گئیں۔ اگر لیٹ نہیں ہو رہی تو آئس کریم کھا کر گھر چلتے، فلک نے ایک پل کے لیے کہا۔ ہاں مگر وہ اسنین فاروقی بیچ میں آ گیا، اسی کی وجہ سے اتنا ٹریفک ہو گیا اور ٹائم لگ گیا، وہی مخصوص انداز میں منہ بنا کر کہا۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر اندر داخل ہوتے اسنین نے اس منظر کو دیکھا۔ اس کا دل اس کے ڈمپل میں ڈوب گیا، اس کے منہ بنانے کے اسٹائل کا جیسے وہ برسوں کا شناسہ ہو۔ کب وہ نکل کر چلے گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھوں کے خواب دل کی کہانی بھی کہہ گیا، وہ اپنے ساتھ میری جوانی بھی لے گیا۔ دن گزرتے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کب سانو چلا گیا۔ اس کے دن رات بہت ہی اداس گزرتے تھے، نہ وہ ہوم ورک کرتی، نہ ڈھنگ سے کچھ کھاتی پیتی، جبکہ سانو اکثر فون کرتا تھا، مگر فون سے وہ اس سے کیا کیا باتیں کرتی۔ پھر بھی وہ اب بڑی ہونے لگی تھی، پڑھائی میں بالکل من نہیں لگتا تھا۔ جیسے تیسے میٹرک کیا، اسی دوران اس کے ابو کا ٹرانسفر ہو گیا اور وہ لوگ اس شہر سے کافی دور آ گئے۔ فون پر جو رابطہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ گھر میں امی ابو اور دونوں بہنوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ جوانی کی حدود پر پہنچ کر وہ اپنے یہ احساسات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ آپی تو آپی، اس سے 2 سال چھوٹی فلک بھی اس کو سانو سے لگاوٹ کو اچھی طرح محسوس کرتی تھی، مگر ان کا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ زخموں پر لگے کھرنڈ کم ہو کر ختم ہوتے ہیں، محبت نہیں۔ آج کل وہ آن لائن کیوں نہیں آتی؟ موبائل آن کرتے ہی اسے سخت مایوسی ہوئی۔ شوٹنگ کا ٹائم ہو گیا تھا، وہ موبائل رکھ کر وال سیٹ کروانے لگا۔ آج اس کی فلم کی لاسٹ شوٹنگ تھی۔ دلہن کے روپ میں سجی سنوری اپنے ڈائیلاگز رٹنے میں مشغول حریم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بادامی کلر کی شیروانی میں اس کی وجاہت اور نمایاں تھی۔ اپنے آپ کو دلہن اور اسے دولہے کے روپ میں دیکھ کر اس کے دل نے اسے دائمی ہونے کی دعا کی، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ کسی کی بچپن سے روز کی گئی دعاؤں سے وہاں ٹریفک لگ چکا ہے۔ سر، یہ اتنا زیادہ چپکنے والا سین کیوں ہے؟ اسنین کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ سر، جب ہیپی اینڈنگ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اتنا تو کلوز ہونا پڑے گا، پروڈیوسر نے سمجھایا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اس طرح کی بےہودگی بالکل پسند نہیں، اس نے قطعیت سے اسکرپٹ چینج کرنے کو کہا۔ وہ اسکرپٹ چینج کرنے کے بعد ہی اس نے شوٹنگ مکمل کی۔ پنک اینڈ آف وائٹ فراک اینڈ پنک دوپٹے میں عرش سچ میں عرش سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ مومنہ بیگم نے اس کی بلائیں لیں اور دعا پڑھ کر دم کیا۔ عرش کی آنکھیں پلک چھلکنے کو بےتاب تھیں، مگر اس نے کنٹرول کیا۔ بہت ہی خوشگوار ماحول میں شہیر نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ فلک نے ڈھیر ساری پکس کلک کیں۔ چلیں جی، ماشاءاللہ سب خیر خیریت سے نپٹ گیا، اللہ جوڑی سلامت رکھے، سمیرہ بیگم نے پیار سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ آمین آمین۔ شہیر نے ایک نظر عرش پر ڈالی، اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور چہرے پر بھی کرب تھا، شاید اب اس سے کنٹرول مشکل تھا، اس لیے وہ اٹھ کر چلے گئی اور سب نے شرم پر محمول کر لیا، مگر شہیر کی آنکھوں میں الجھن تھی، اسے لگ رہا تھا یہ شرم نہیں ہے۔ یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ ڈنر کے بعد وہ اٹھنے لگا تو ماما نے اس کی طرف ڈبہ بڑھایا۔ کیسی مٹھائی ہے یہ؟ اس نے ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ حسیب بھائی کے بیٹے کی منگنی تھی، سادگی سے
کسی کو انوائٹ نہیں کیا، اس لیے مٹھائی بھجوا دی۔ انہوں نے پاپا کے کزن کا نام لیا جن کے ان کے گھر سے اچھے تعلقات تھے۔ اچھا شہیر کی منگنی تھی؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ اس کی شہیر سے اچھی الیکس لیک تھی۔ ہاں بیٹا، تمہاری ہی عمر کا ہوگا، دیکھو اس کی بھی منگنی ہو گئی۔ تم کب ہمارے ارمان پورے کرو گے؟ ان کے لہجے میں آس تھی۔ بہت جلد انشاءاللہ، خلاف توقع وہ مسکرا کر بولا۔ کون پسند آئی امی؟ کیا بیٹا بتاؤ تو کون ہے وہ؟ ان کے لہجے میں بےتابی تھی۔ سب بتاؤں گا ماما، بس تھوڑا سا ویٹ کریں۔ اس نے ان کی پیشانی پر پیار کیا اور روم میں چلا گیا۔ عائشہ بیگم آسودگی سے مسکرا دی۔ نوفل فاروقی اور عائشہ فاروقی کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، بچپن سے ہی سنجیدہ، مگر امریکہ جانے کے بعد تو ایسا لگتا تھا اس کا ہنسنا مسکرانا سب کھو گیا۔ پڑوس میں رہنے والی عرش، جس کا نام اس نے پیار سے کٹو رکھا تھا، اس کی دوستی بہت زیادہ، مگر انہیں یہ کم عمری کی دوستی ہی لگی۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اس دوری سے ان کے بیٹے کو اس طرح ان سے دور کر دے گی کہ وہ آج تک بدظن تھا۔ ان کی وجہ سے اس کی کٹو اس سے دور ہو گئی، نہ وہ امریکہ بلاتے نہ وہ اس سے بچھڑتا۔ شادی کے نام پر آپے سے باہر ہو جانے والے ان کے لاڈلے کو لڑکی پسند آ گئی۔ ان کا خوشی سے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ مہمان جا چکے تھے، وہ کپڑے بدل کر آنگن میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر یوں ہی خلاؤں میں گھورتی رہی، مگر پھر موبائل اٹھا لیا۔ فیس بک پر فلک نے منگنی کی فوٹو اسے ٹیگ کی تھی، چاروں طرف اسے مبارکبادیں مل رہی تھیں۔ اس نے ایک لفظ تھینکس لکھا اور ان باکس میں میسج کی نوٹیفیکیشن دیکھ کر بھی اس نے اوپن نہیں کیا اور لاگ آؤٹ کر گئی۔ میری دفعہ تم نے بھی اتنا کام کرنا ہے، اپنی چنگو منگو اور بچوں کے ابا کے چکر میں مت پڑ کر مت رہ جانا۔ تھکن سے چور فلک بریانی کی پلیٹ تھامے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ قسم سے آنتیں پورا قرآن حفظ کر چکی ہوں گی، میری کام کرتے کرتے کھانے کی فرصت ہی نہ ملی۔ بریانی کے بڑے بڑے لقمے لیتے ہوئے وہ بولی، تم لوگ آنگن میں کیا کر رہی ہو؟ عفیفہ آپی ہاتھ میں کسٹرڈ کی بڑی سی پیالی لیے حاضر ہوئیں۔ کچھ نہیں عرش، تو شہیر بھائی کے خیالوں میں تھی اور میں پیٹ پوجا کر رہی تھی، بہت بھوک لگی تھی۔ فلک نے اسے چھیڑا اور وہ اداسی سے مسکرا دی۔ مجھے بھی بہت زور سے بھوک لگی تھی، بچوں کے چکر میں ڈھنگ سے کچھ نہیں کھا پائی۔ آپی بھی وہیں بیٹھ گئی۔ آپی اور فلک بیٹھ کر کپڑوں کے بارے میں ڈسکس کرنے لگیں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کر کے کاجل سے دوستی ایک دن، میں بھی اتروں گا تیری آنکھوں میں۔ اسے آن لائن دیکھ کر اسنین بےتابی سے ان باکس میں گیا، مگر تب تک وہ آف لائن ہو چکی تھی۔ بیزاری سے وہ اس کا ٹائم لائن دیکھنے لگا۔ فلک سعود نام کی آئی ڈی سے ایک فوٹو منگنی کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کے ساتھ اسے ٹیگ کیا گیا تھا۔ فوٹو میں لڑکا دیکھا تو چونک گیا، کیونکہ وہ شہیر تھا۔ تو کیا شہیر کی منگنی میری کٹو کے ساتھ ہوئی ہے؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے کمنٹ کے لیے کلک کیا تو ڈھیر سارے مبارکباد کے کمنٹس، اور ان میں عرش کا بس ایک ہی رپلائی تھا، تھینکس۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا ہو۔ اسے اپنی کٹو اپنی دسترس سے ایک بار پھر دور ہوتی دکھائی دی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شہیر کا نمبر ڈائل کیا اور اسے ملنے کے لیے بلا لیا۔ امی، سمیرا آنٹی کا فون ہے۔ فلک انہیں موبائل پکڑا کر چلے گئیں۔ السلام علیکم، خیریت؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ ان کی بات سے وہ پریشان ہو گئیں۔ ہم کیا کریں بہن، ہم مجبور ہیں۔ شہیر ضد پکڑ کے بیٹھا ہے کہ وہ فلک سے شادی کرے گا۔ ہمیں تو دونوں بچیاں پیاری ہیں، آپ لوگ ہمیں اچھے لگے تو ہم رشتہ توڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے معذرت خواہ ہیں۔ آپ پلیز ایک بار فلک کے لیے ضرور غور کیجیے گا۔ وہ فون رکھ کر بھیڑ میں آ گئیں۔ پریشانی چہرے سے ظاہر تھی۔ کیا بات ہے بیگم، سب خیریت تو ہے نا؟ سعود صاحب نے ان کی رنگت اڑتے چہرے کو دیکھا۔ انہوں نے پوری بات انہیں بتائی۔ ٹینشن والی بات تھی، پر بتائے بنا بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے بیگم کہ انہوں نے ہماری بڑی بیٹی کو ریجیکٹ کر کے چھوٹی بیٹی کو پسند کر لیا اور ہم مان جائیں؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں؟ انہیں بہت غصہ آیا۔ ہماری طرف سے سخت لفظوں میں انکار کر دیں، یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ فلک واش روم سے نکلی تو فون ریسیو کیا۔ کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ اس وقت اس کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بنا کسی جرم کے ہی اسے اپنی بہن کے سامنے مجرم فیل ہو رہا تھا۔ اس نے رونے کی وجہ سے اپنی بے تحاشا سرخ ہوتی آنکھوں کو بند کیا اور تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی، مگر اگلے ہی پر پھر بیل بجنے لگی۔ تنگ آ کر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ ہیلو، اس نے بیزاری سے کہا۔ السلام علیکم فلک، میں شہیر بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف شہیر تھا۔ وعلیکم السلام، لیکن آپ نے مجھے کیوں کال کیا ہے؟ میرے ماں باپ کا جواب یقیناً آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ فلک پلیز، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، شہیر نے منت کی۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے میرا فیصلہ میرے ماں باپ سے الگ ہوگا؟
اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ بات تو سن لو میری، ایک بار پھر بھلے ہی انکار کر دینا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کہیے، فلک آہستہ سے بولا۔ پھر اس نے جو کچھ بتایا اس نے فلک سن ہو کر رہ گئی۔ اپنی ساری بات کہہ کر شہید نے فون رکھ دیا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچتی رہی، پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ آنگن میں تخت پر چت لیٹی عرش کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس چاہے بندھن کے ٹوٹنے پر خوش ہو یا اسے ریجیکٹ کر کے اس کی بہن کو پسند کرنے پر ناخوش۔ عرش، فلک آ کر اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ وہ آسمان سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں بولو۔ وہ اب بھی متوجہ نہیں تھی۔ میں شہید کے رشتے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا لہجہ اب بھی دھیما تھا۔ عرش کے ذہن میں پہلا خیال وہی آیا جو اس طرح کی سچویشن میں ہر کسی کو آ سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو یہ منگنی کا ڈھکوسلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے میں ترشی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، منگنی سے پہلے، منگنی کے بعد ہوئی ہے۔ وہ دل فریبی سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتی ہوں، وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ فلک نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھا۔ ماما، مجھے وہ مل گئی ہے ماما، اتنے سالوں بعد آخر وہ مجھے مل ہی گئی۔ اسنین چھوٹے بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ برسوں بعد بیٹے کا یہ روپ دیکھ کر نوفل فاروقی بھی مسکرا دیے۔ عائشہ فاروقی نے اس کی پیشانی چومی اور اس کی خوشی کے دائمی ہونے کی دعا کی۔ ارے بھائی بیگم، بیٹے کی بلائیں ہی لیں گی یا ان سے وجہ بھی پوچھیں گی اتنی زیادہ خوشی کی؟ نوفل صاحب ہنس پڑے۔ ہاں بیٹا بتاؤ، کیا مل گیا میرے بچے کو؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماما، مجھے کٹو مل گئی۔ وہ ایک بار پھر ان سے لپٹ گیا۔ کٹو؟ عائشہ بیگم اور نوفل صاحب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں ماما، بھول گئے آپ لوگ کٹو میری اکلوتی فرینڈ؟ اس نے یاد کرانے کی کوشش کی۔ ہاں بیٹا، اچھی طرح یاد، حیرت تو ہمیں اتنے دن بعد اس سے ملنے پر ہوا ہے۔ نوفل صاحب مسکرائے۔ خدا کا شکر ہے بیٹا کہ وہ مل گئی آپ کو، ورنہ نہ جانے کب تک آپ یوں ہی اس کی یادوں کے سہارے یوں خشک اور ویران زندگی گزارتے۔ عائشہ بیگم بھی مسکرا دیں۔ یاد ہے ماما، امریکہ سے واپس آنے کے بعد میں نے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈا، مگر وہ مجھے ملی ہی نہیں۔ میں پاپا پر کتنا ناراض ہوا کہ نہ مجھے بھیجیں نہ میں اسے کھوتا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مگر اب تم پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، وہ تمہیں مل گئی ہے، اسی کی خوشی مناؤ۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ تھینک یو پاپا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ تب کب چلیں اپنے بہو کے یہاں؟ عائشہ بیگم شوخی سے بولی۔ ماما کل ہی چلے نا، وہ بضد ہوا۔ دونوں اس کی بے صبری پہ ہنس دیے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے فلک؟ مومنہ بیگم سخت خفا تھیں۔ کیا ہو گیا ہے امی، لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ تو صرف منگنی تھی۔ اس نے دلیری سے کہا۔ شرم کرو فلک، تم بہن ہو۔ مومنہ بیگم کا دل چاہا کہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیں۔ کوئی بات نہیں امی، زندگی اس کی ہے، اس کی مرضی سے گزارنے دیں۔ عرش نے دخل اندازی کی۔ تمہارے ابو کبھی نہیں مانیں گے، انہوں نے لاچاری سے کہا۔ ابو کو میں منا لوں گی، آپ فکر نہ کریں، اس نے پریشان ماں کو تسلی دی۔ اب اسے ابو کو منانے جیسا پہاڑ سر کرنا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ بوا، آپ یہ سارے ٹکڑے گاڑی میں رکھ پاتے ہیں، اور آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے، اتنی دیر لگاتے ہیں؟ بوا کو ہدایت دیتی عائشہ بیگم نوفل صاحب پر جھنجھلائیں۔ بیگم بیٹے کا رشتہ دینے جا رہی ہے، کوئی چہل قدمی کرنے جو میں ٹریک سوٹ میں ہی چل پڑوں؟ ویسے آج آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، انہوں نے شرارت سے کہا۔ براؤن اور سکن شفون کی ساڑی میں میچنگ جیولری پہنے، بالوں کا خوبصورت سا جوڑا بنائے عائشہ فاروقی کی چھب لگ رہی تھیں۔ اف، آپ نے مجھے باتوں میں ہی لگا دیا۔ ذرا دیکھوں اسنین تیار ہوا یا نہیں۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ نیوی بلو پینٹ پر ریڈ شرٹ، اوپر سے بلو کوٹ میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آنکھوں سے نکلتی محبت کی کرنیں اس کی پوری پرسنالٹی کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ عائشہ بیگم نے دل ہی دل میں اس پر کتنی ہی دعائیں پڑھ کر پھونکیں ڈالیں۔ ماما کیسا لگ رہا ہوں؟ انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت، ممتا کے سمندر نے جوش مارا۔ جی نہیں ماما، ہمیشہ سے خوبصورت، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ انہوں نے ایک بار اس کی مسکراہٹ کو دائمی ہونے کی دعا کی۔ اب ماما آپ چلیں، اس نے رسٹ واچ باندھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے انہیں تکا۔ ہاں ہاں بالکل۔ دونوں ساتھ ہی روم سے باہر نکل گئے۔ میں دیکھوں تمہارے پاپا تیار ہوئے یا نہیں؟ وہ بیڈ روم کی طرف بڑھیں۔ ہم بالکل تیار ہیں بیگم۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پرفیوم اسپرے کرتے نوفل صاحب نے غالباً ان کی آواز سن لی۔ عائشہ بیگم ساری تیاریوں کا جائزہ لینے لگیں۔ ابو، اس نے اخبار پڑھتے ہوئے سعود صاحب کے پاس چائے کا کپ رکھا۔ جی میرا بچہ، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ابو، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ بولو بیٹا، کیا ہے؟ کھل کر بولو، میں تمہارا باپ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شاباش، اس نے حوصلہ دیا۔ ابو، میں چاہتی تھی کہ فلک کے لیے شہید کے رشتے کو آپ ہاں بول دیں، اس نے آہستہ سے کہا۔
نہیں بیٹا، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر منگنی سے پہلے وہ کہہ دیتے تو شاید کچھ چانس بن جاتا، مگر اب تو بالکل نہیں۔ انہوں نے قطعیت سے کہا، ابو پلیز، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز دیکھیں سمیرا آنٹی کتنی اچھی ہیں، ابو کتنا اچھا رہے گا کہ ہماری فلک ہمارے قریب رہے گی، ابو ان کا خاندان بھی اچھا ہے، سب کچھ تو اچھا ہے ابو، اور ہر انسان کو اپنی پسند کا ہم سفر چننے کا حق ملا ہے، تو شہید نے بھی کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے گویا التجا کی۔ مگر بیٹا، میں یہ کیسے بھول جاؤں کہ انہوں نے میری ایک بیٹی کی منگنی توڑ کر دوسری کو پسند کیا، مجھے یہ نہیں گوارا ہے، انہوں نے بہت دکھ سے کہا۔ مگر ابو ایک بات آپ خود سوچئے، اگر میری شادی شہیر سے ہو جاتی اور ان کا جھکاؤ فلک کی طرف ہوتا تب مجھے کتنی تکلیف ہوتی، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی، اس تکلیف سے بہتر ہے نا کہ انہوں نے منگنی توڑ دی۔ اس نے انہیں سمجھایا، میری بیٹی کتنی سمجھدار ہے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومی۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ اس نے پھر پوچھا۔ انہوں نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ اس نے باپ کے ہاتھ پر عقیدت سے بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ تھینکس۔ فلک کمرے کی کھڑکی کے پاس ان کی باتیں سننے کے لیے کھڑی تھی، دانت نپوس کر بولی۔ عرش صرف اسے گھور کر رہ گئی۔ بی بی جی، باہر کوئی آیا ہے، شاکرہ نے اطلاع دی۔ کون آ گیا بھائی؟ عفیفہ کے بچے کا سویٹر بنتی ہوئی مومنہ بیگم حیران ہوئی۔ جی پتہ نہیں کون ہے، بڑی سی گاڑی ہے جی، اور مٹھائیاں بھی لائی ہیں ٹوکروں میں، شاکرہ نے تفصیل سے بتایا۔ مٹھائیوں کے ٹوکرے؟ اچھا چلو دیکھیں۔ انہیں سخت حیرت ہوئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے ان کے کمرے میں جھانکا۔ عرش سو رہی تھی، فلک موبائل پر گیم کھیل رہی تھی۔ انہوں نے اسے کچن کی خیر خبر لینے کو کہا اور ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ السلام علیکم۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے سلام عائشہ، آپ؟ خوشی سے لبریز لہجے میں انہوں نے عائشہ کو پہچانتے ہوئے کہا، ہاں میں۔ ہنستے ہوئے انہوں نے اٹھ کر انہیں گلے لگایا۔ السلام علیکم بھابھی جی، نوفل صاحب نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب۔ یہ انہوں نے حیرت سے اسنین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو ڈراموں والا ہے، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جی آنٹی، میں وہی ڈراموں والا اسنین فاروقی ہوں، اور آپ سب کا سانو۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بھائی صاحب تو آفس ہوں گے؟ عائشہ بیگم نے پوچھا۔ جی اس ٹائم تو آفس ہی ہوتے ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اور بچیاں کالج گئی ہیں کیا؟ انہوں نے آس پاس نظر دوڑائی۔ جی نہیں، گھر پہ ہی ہیں، عرش سو رہی ہے، فلک کچن میں ہے، ابھی میں بلاتی ہوں۔ مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ گئی۔ چائے کی ٹرالی کھینچتی فلک داخل ہوئی۔ السلام علیکم، بآواز بلند سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ بیٹا جاؤ، عرش کو جگا دو، مومنہ بیگم نے انہیں چائے پیش کرتے ہوئے کہا۔ جی امی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ہمارے قتل کا ساماں تھا وہ لب و عارض، شریک آنکھ کا کاجل بھی واردات میں تھا۔ عرش اٹھ چکی تھی اور باتھ روم میں تھی اور اس کی چادر صحیح کرنے لگی۔ عرش، وہ ڈرائنگ روم میں کچھ مہمان آئے ہیں، امی تمہیں بلا رہی ہیں، اس نے باتھ روم کا دروازہ بجا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، عرش اندر سے بولی۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ آ رہی ہے عرش، اس نے بتایا اور اسنین کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا حال ہے؟ وہ شوخی سے بولی۔ بہت ہی زیادہ اچھا ہوں، وہ بھی مسکرایا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، وہ کھلکھلائی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ فلک، اس نے ممنونیت سے کہا۔ صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا، سالی اور بہن دونوں والا تگڑا تگڑا نیگ لوں گی، اس نے وارننگ دی۔ وہ ہنس دیا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ السلام علیکم۔ عرش دھیمی آواز سے سلام کرتی داخل ہوئی۔ اسنین نے اس کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کیا۔ اسکن اور بلیک شلوار سوٹ میں اسکن کلر کا دوپٹہ اوڑھے، جو کہ اس کے چہرے سے بالکل میچ ہو رہا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ سے مبرہ چہرہ اور وہی مخصوص آدھا مٹا آدھا پھیلا قہر ڈھاتا کاجل سوئی سوئی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کی نظر بھی اس پر نہیں پڑی تھی، ابھی وہ عائشہ بیگم کے سینے سے لگی پیار وصول کر رہی تھیں۔ فلک کھنگھاری، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ساکت ہو گئی۔ وہ اسے پیار سے دیکھتا ہوا مسکرایا۔ عرش کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب میں تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گی، عائشہ بیگم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے دل میں سکون اتر آیا، مگر وہ سانو سے سخت خفا تھا، اس لیے منہ بنا کر پھر ان کے سینے سے لگ گئی۔ عائشہ بیگم نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ اسنین نے دلچسپی سے منہ بنانے پر اس کے ڈمپلز کو دیکھا، جو ذرا سا دیدار کرا کے پھر ڈوب چکے تھے۔ اس کے ڈمپل اور کاجل کا تو وہ دیوانہ تھا۔ یہ تو بہت غلط ہے آنٹی، مجھے تو صرف آپ نے گلے لگایا، جبکہ عرش کو بار بار پیار کر رہی ہیں۔ فلک بسوڑی۔ تمہیں تو سمیرا آنٹی کریں گی ہی۔ چند لمحوں میں وہ پھر سے پٹاخہ عرش بن گئی۔ پھر احساس ہوا کہ کیا بھول گئی، تو جلدی سے کمرے سے نکل کر بھاگ گئی۔ فلک اور اسنین کے کہکہے سے اسے کمرے تک سنائی دے رہے تھے۔ اپنی بےتاب دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ مومنہ، ہم یہاں پر بہت ضروری کام سے آئے ہیں،
بنا کسی تمہید کے ہم سیدھے آپ سے دست سوال دراز کرتے ہیں کہ عرش کو ہمارے دامن میں ڈال دیں، یہ میرے سانو کے لیے ہی بنی ہے، تبھی تو اتنے دنوں بعد ہم پھر ملے ہیں۔ عائشہ بیگم نے مومنہ بیگم کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ تو مٹھائی کے ٹوکرے دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھیں، اب انہوں نے وضاحت بھی کر دی۔ ہمارے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہوگی، آپ لوگ جانے پہچانے لوگ ہو، خاندانی ہو، شریف ہو، یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی، انہوں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ جی جی، تو پھر ہم ہاں سمجھیں، نوفل صاحب نے پوچھا۔ میں ایک بار اس کے ابو سے بات کر لوں گی، پھر جواب دوں گی۔ اب تو بات ہوتی ہی رہے گی، انہوں نے ہنس کر کہا۔ جی جی بالکل، آپ ضرور ان سے بات کریں، بلکہ ہم خود کریں گے۔ کیوں نوفل صاحب؟ نوفل صاحب نے عائشہ بیگم سے تائید چاہی۔ جی بالکل، وہ مسکرائیں۔ فلک، مجھے عرش کا نمبر چاہیے، مجھے اس سے کچھ تفصیلی بات کرنی ہے، حسنین نے فلک سے دھیمی آواز میں کہا۔ جی بالکل، اور ذرا میری طرف سے بھی ان کا دل صاف کر دیجیے گا، ویسے بھی تو وہ اب صرف آپ کی سنیں گی، وہ چوکی سے بولی۔ حسنین نے اس کا نمبر کٹو کے نام سے سیو کیا۔ کٹو، فلک نے لمبا کھینچ کر کہا۔ تب اس نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ عروشہ کیٹ کے نام سے بنایا۔ میں نے پوچھا بھی کہ عروشہ سعود کیوں نہیں، تو مجھے نہیں بتایا، حسنین ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں کا پھیلتا کاجل، میرے شکوے بہا گیا سارے۔ کیا میں کال کر سکتا ہوں؟ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو حسنین نے واٹس ایپ پر میسج کیا۔ بالکل نہیں، وہ ڈی پی دیکھ کر پہچان گئی تھی، سو غصے والی اسمائلی کے ساتھ میسج کیا۔ کیوں؟ اس نے رونے والی ایموجی کے ساتھ سوال کیا۔ میرے صنم، ڈرامے میں تم نے جس ہیروئن کا ہاتھ پکڑ کر ساحل کے کنارے اس سے اظہار محبت کیا تھا، جاؤ اسی سے بات کرو، ڈھیر ساری غصے والی ایموجی کے ساتھ رپلائی آیا۔ حسنین کہکا لگا کر ہنس دیا اور کال کے آپشن پر کلک کر دیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے خونخوار کٹو کی آواز آئی۔ کیا حال ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ وہ اب بھی خفا تھی۔ تب کیا کسی اور سے مطلب رہے گا؟ وہ مسکرایا۔ اتنے دنوں سے جب کوئی خیر خبر نہیں لی تو اب کیا کرنے آئے ہو؟ اگر وہ شہیر مجھے بیاہ کے لے جاتا تو دل کی بات آخر زبان پر آ ہی گئی۔ ارے تو ہم ایسا ہونے نہیں دیتے نا، ہم نے بھی منگنی توڑوا کر ہی دم لیا، اس نے فخریہ کہا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ میں تمہاری آنکھوں اور ڈمپل کو دیکھ کر تمہاری طرف متوجہ ہوا تھا، پھر تم نے وہ بریسلیٹ کی پک بھی اپلوڈ کر دی، میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں تم سے کانٹیکٹ کر رہا، تمہیں میسج بھی کیا، مگر تم آف لائن تھی۔ پھر فلک نے تمہاری منگنی کی پکچر اپلوڈ کی اور میں شہیر کو اچھی طرح سے جانتا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں شہیر سے بات کروں۔ میں ایک بار پھر تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں شہیر کی ریکویسٹ میں اسے کی اور اسے منایا کہ وہ منگنی توڑ دے، مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے بچپن کی محبت کا واسطہ دیا اور اپنی محبت کی بھیک مانگی۔ وہ سمجھدار تھا، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ زبردستی کا رشتہ صحیح نہیں ہے، پھر اس نے پتہ نہیں کیا کیا اور منگنی توڑ دی۔ حسنین نے اسے پوری تفصیل بتائی۔ اس نے فلک سے شادی کی فرمائش کی ہے اور میں اور امی فلک بیچاری کو غلط سمجھ رہے تھے۔ عرش شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، تم اسے سوری بول دینا، حسنین نے تسلی دی۔ سوری تو بول دوں گی، بٹ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو نہیں سمجھ پائی۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، اس نے سمجھایا۔ سانو، اگر ابو ہماری شادی کے لیے نہیں مانے تو؟ عرش کے دل میں ڈر تھا۔ لیکن کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ حیران ہوا۔ تم جس فیلڈ میں ہو وہ انہیں نہیں پسند، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گے سانو؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ کرنا کیا ہے، بولوں گا، سنبھالو اپنی بیٹی۔ اب ایک لڑکی کے لیے میں اپنا بنا بنایا کیریئر تباہ برباد تو نہیں کروں گا۔ ایک سے ایک لڑکیاں ہیں ملیں گی مجھے یہاں، وہ مشہور ایکٹریس حریم خان کافی ٹائم سے لائن مار رہی ہے مجھے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ بات نہیں کروں گی میں، اس کے لہجے کی شوخی محسوس کر کے وہ دانت کچکچا کر بولی اور فون کاٹ دیا۔ بولیے، کس لیے بلایا تھا مجھے؟ کالج سے واپسی پر شہیر نے فلک کو ملنے کے لیے بلایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ بولی۔ کسی ریسٹورنٹ میں چلیں یا آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، آپ کام کی بات کریں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ فلک، حسنین نے جب مجھے سے منگنی توڑنے کا کہا تو میں پہلے نہیں مانا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے 4 دنوں میں عرش سے کوئی طوفانی محبت ہو گئی تھی، وجہ یہ تھی کہ میری ماما کا اس رشتے پر بے انتہا خوش ہونا۔ ماما بابا تمہاری فیملی بہت پسند کرتے تھے، اور پھر خود میری غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی تھی کہ کسی کے کہنے پر میں اپنی منگنی توڑ دوں۔ لیکن میں نے منگنی کے دن عرش کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ زبردستی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، مگر مجھے تمہارے گھر کا ماحول بہت پسند تھا، اور میری ماما اگر مجھے منگنی توڑنے کی وجہ پوچھتی تو میں کیا کہتا؟ اس لیے میں نے اس دن تم سے فون پر کہا تھا کہ عرش جسے بچپن سے پسند کرتی تھی وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے، اور اس نے مجھ سے منگنی توڑنے کا کہا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ منگنی میں توڑ دوں تو تم اپنے گھر والوں کو میرے لیے مناؤ، اور اب تو سعود انکل بھی راضی ہیں۔
مگر تم مجھ سے بہت خفا ہو، اس نے تفصیلی بات کر کے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، مگر عرش کی شادی فکس ہو جائے تو پھر میں آپ سے رشتہ ختم کر لوں گی، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ شہیر کا دل ڈوبنے لگا، اسے نہ جانے کیوں یہ لڑکی اچھی لگنے لگی تھی۔ فلک پلیز، اس نے منت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ فلک کا دل دھڑک اٹھا۔ دیکھو فلک، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے شدید محبت تھی تو میں نے یہ رشتہ توڑا تھا، یا عرش سے منگنی سے پہلے تم میرے دل میں بستی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر کچھ دنوں سے تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، مجھے ایسا لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، پلیز تم یہ رشتہ نہیں توڑو گی نا؟ اس کے لہجے میں آس تھی۔ فلک نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی محبت بڑی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر بولی، آئس کریم کھانے چلتے ہیں، بہت گرمی ہے آج۔ شہیر کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ اس کے کام سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یہ تو دیکھیں گے وہ کتنے اچھے خاندان سے ہے، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، مومنہ بیگم نے انہیں سمجھایا۔ وہ ٹی وی پہ کام کرتا ہے بیگم، ہمارے خاندان میں لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اور میں نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں، سعود صاحب نے کہا۔ مومنہ بیگم سے کھانے کا پوچھنے آتی ہوئی عرش نے جب یہ سنا تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ چپ چاپ کچن میں آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے عرش؟ پانی پیتی فلک نے اس کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھی تو اس کے گلے لگ کر رو دی۔ وہ سمجھ گئی کہ ابو نے شادی کے لیے منع کر دیا ہے۔ سوری، عرش کی محبت پر شرمندہ ہو گئی۔ کوئی نہیں ہے، اس نے اس کی بالوں پر پیار کیا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ وہ اس سے الگ ہو کر کچن سے باہر نکل گئی۔ سعود صاحب اور مومنہ بیگم میں اب بھی بحث ہو رہی تھی۔ سعود صاحب اب بھی انکاری تھے اور مومنہ بیگم کی آنکھوں سے بیٹی کے چہرے کا وہ رنگ چھپا نہیں تھا جو اس دن ان کی فیملی کے آنے پر اترا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی چاہتی تھیں۔ ٹھیک ہے، مگر ایک بار نوفل بھائی سے بات تو کر لیں، ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے ٹی وی پر کام کرنا۔ السلام علیکم۔ فون ریسیو ہوتے ہی انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، معاف کیجیے گا پہچانا نہیں، نوفل صاحب نے معذرت کی۔ جی میں سعود احمد بول رہا ہوں، انہوں نے تعارف کروایا۔ وہ سوری میں نے پہچانا نہیں، کہیے بھائی صاحب کیا حال ہیں؟ انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ الحمدللہ بہت بہتر ہوں، آپ سنائیں؟ انہوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ جی سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ مسکرائے۔ جی وہ بات یہ تھی کہ مجھے آپ کے بیٹے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، میں نے پتہ کر پایا ہے سب ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ بس وہی ہے اس کا ٹی وی پر کام کرنا۔ وہ پوائنٹ پر آ گئے۔ جی مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ پسند نہیں کریں گے، اس لیے پہلے ہی میں نے اسنین سے اس کے بارے میں بات کر لی تھی۔ سعود بھائی ایکٹنگ اس کی ضرورت نہیں تھی، شوق تھا جو کہ اس نے پورا کر لیا ہے، اب اسے میرا بزنس سنبھالنا ہے، انہوں نے تسلی دی۔ تو پھر کوئی بات نہیں۔ تب تو اعتراض کے لیے انہوں نے کچھ دلی سے کہا، جی مگر ہم منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بہت ہی نیک خیال ہے، بچوں کے فرض سے جتنی جلدی سبکدوش ہو جائیں اچھا ہے، وہ بھی ان کے بھی ہم خیال تھی۔ دو چار ضروری باتیں کر کے انہوں نے پھر فون رکھ دیا۔ شربتی آنکھ میں کاجل وہ لگائے گی ابھی، رات کا رنگ ابھی اور بھی کالا ہوگا۔ ہاں ہوتے ہی دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عرس اور اسنین کے نکاح کے دن ہی شہیر اور فلک کی منگنی قرار پائی۔ کٹو بات سنو میری، اسنین نے دلہن بنی عرش کو کوہنی ماری۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کانے کو دوڑی۔ عرش کیا بدتمیزی ہے، تم سٹیج پہ ہو، وہ بھی دلہن کے روپ میں؟ فلک نے دانت کچکچا کر ٹوکا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ سنو، اسنین نے پھر کوہنی ماری۔ آئی لو یو سو مچ، اس نے ایک دم محبت میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ ان کے نکاح کے بعد فلک اور شہیر کی منگنی کی رسم تھی۔ آج بہت خوبصورت لگ رہی وہ، اپنی دل کی بےحد قریب۔ انگوٹھی پہناتے ہوئے شہیر نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ فلک شرمیلی سی مسکان مسکا دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا سانو کہ ہم اتنی جلدی مل جائیں گے، اور پھر ہماری محبت کے بیچ کوئی ولن بھی نہیں آیا۔ عرش معصومیت سے بولی۔ آیا نہیں ہے، آ سکتا ہے، اسنین شرارت سے مسکرایا۔ کون؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے دور بیٹھی حریم کی طرف اشارہ کیا جو انہیں ہی تک رہی تھی، اور کٹو نے تلملا کر اسے پنجہ مارا۔ وہ کراہا اور اپنی گرفت اس کے ہاتھوں پر اور مضبوط کر لی۔